السلام علیکم، ویلکم ٹو دی اندر ولاگ۔ موجود ہیں جی، اس وقت جا رہے ہیں ناران کو اور دیکھ رہے ہیں آپ اپنا یوٹیوب چینل ہدی ولاگ۔ آج ہم آپ کو بذریعہ موٹر وے آپ کو ناران لے کے چلیں گے اور بتائیں گے کہ ناران کی لیٹسٹ اور تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہیں، رستوں کی کنڈیشنز کیسی ہیں، ویدر کیسا ہے، رش کیسا ہے، رستے میں کہاں رکنا چاہیے اور کہاں نہیں رکنا چاہیے، یہ ساری چیزیں اور بہت 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 کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اگر تو آپ ہمارے چینل پہ ہدی ولاگ پہ نئے ہیں تو ہدی ولاگ کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کافی لینتھی ہونے والی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ 5-6 گھنٹوں کا رستہ ہم نے لمیٹڈ ٹائم کے اندر کیپچر کرنا ہے، اور ہدی ولاگ کو سبسکرائب کر کے چینل کو اور گھنٹی کو بٹن دبا دیں اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، آپ کو کافی انفارمیشن ملنے والی ہے۔ پاکستان کا 8واں عجوبہ، 9واں عجوبہ، 10واں عجوبہ، سارے عجوبے پاکستان کے اندر ہی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہزارہ موٹر وے ہے، اس پہ اگر آپ سفر کرتے ہیں آپ کو ٹنلز ملیں گی، گرینری ملے گی، لش۔ اس کے بعد جی بہترین قسم کا موٹر وے ہے، ایکسپریس وے، اس جیسے کمال کے سینز، کمال کے مناظر آپ کو پاکستان کے کم ہی علاقوں میں دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ روڈ بننے کے بعد آپ جو ٹریفک ہے جس میں پھنستے تھے پہلے، ایبٹ آباد، مانسیرا والی ٹریفک، ہری پور والی ٹریفک، ان سارے جو سٹی مین سٹی سے گزر کے آتی ہیں، ٹورزم کافی متاثر ہوتی تھی اور لوگ اس ڈر کی وجہ سے بہت کم ان ایریاز کا رخ کرتے تھے کہ یہاں پہ ٹریفک کافی زیادہ ہیوی ہوتی ہے، گاڑیاں پھنس جاتی ہیں، 3-3 4-4 گھنٹے ہم ٹریفک میں اسٹک ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کو دیکھتے ہوئے اب موٹر وے کے 3 انٹرچینج بن چکے ہیں۔ پہلا انٹرچینج آپ کو کلندر آباد کے مقام پہ ملے گا، دوسرا انٹرچینج آپ کو مانسیرا سٹی، تیسرا بگمریال سٹی جو کہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ ہم وہاں سے بھی ایگزیکٹ ہو کے بتائیں گے کہ آگے راستے کی کنڈیشنز کیسی ہیں اور کہاں سے آپ کو آؤٹ ہونا چاہیے، کہاں سے ان ہونا چاہیے، وہ ساری کنڈیشن بھی آپ کی آج کے اس ولاگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے مین چیز، ان روڈز پہ سفر کرتے ہیں تو آپ کے پاس اچھی قسم کی گاڑی، ہم آپ کو فیول کا خرچہ بھی بتائیں گے کہ ہمارا فیول کتنا لگا ہے، کیونکہ ہم تو ہزارہ موٹر وے بیسیکلی ایبٹ آباد سے، اور ایبٹ آباد والے آپ کو پتہ ہے ایبٹ آباد سے آئیڈیا ہو جانا چاہیے آپ کو ناران تک کتنا فیول لگتا ہے، وہ ساری ڈیٹیلز بھی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کمال کے اگر اسٹرکچرز کی بات کریں تو یہ روڈ بننے کے بعد جو پہلے 10 سے 12 گھنٹوں کا رستہ تھا وہ لمیٹڈ ٹائم میں ہو کے 4 سے 5 گھنٹے کا فاصلہ 5 گھنٹے کا فاصلہ رہ چکا ہے ایبٹ آباد سے، جو کہ پہلے 10 گھنٹے لگتے تھے کیونکہ اسٹرک ہو جاتا تھا انسان 2 سے 3 گھنٹے ایبٹ آباد، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مانسیرا کی ٹریفک کے اندر۔ اس وجہ سے جو آپ دیکھ سکتے ہیں حالات وہ کافی ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں۔ راستے کی کنڈیشنز کافی بہترین ہے۔ جیسے جیسے آپ موٹر وے سے اتریں گے آپ کو بالا کوٹ کی پہاڑیاں دیکھنے کو ملیں گی، کیونکہ بالا کوٹ ایک ایسا سٹی ہے جہاں پہ آپ سٹے نہ کریں تو ناران کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ناران کے ساتھ کیسے جاتی ہے؟ ناران کے ساتھ اس لیے جاتی ہے کہ اس کا ایک بہترین سا جو تحصیل ہے، تحصیل بالا کوٹ، اس کے اندر بھی بہت اچھے اور مناظر کے سے بھرپور اور کمال کے ہوٹلز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ ایزیلی آپ اسٹے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹے تو اسٹے ہے، آپ آ سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہ 12 مہینے اوپن رہتا ہے، ایک ایسی جگہ ہے جو کہ 12 کے 12 مہینے اوپن رہتی ہے۔ اس کے بعد جو دریائے کنہار ہے یہ بھی بالا کوٹ کے دل میں سے گزر کے جاتا ہے۔ اس کے اوپر جو پہاڑیاں ہیں، گرینری ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ روڈ بہترین ہے، انوائرمنٹ اچھی ہے، اچھے ہوٹلز بھی ہیں، مناسب بھی ہیں۔ بٹا کنڈی کے اندر آپ کو مناسب ریٹس کے ہوٹل بھی بالا کوٹ کے اندر آپ کو اچھے اور مناسب ریٹ کے ہوٹل ملیں گے جہاں پہ آپ ایک نائٹ سٹے کریں، آپ کو انشاءاللہ ایک قدرت کا حسین شاہکار دیکھنے کو ملے گا۔ روڈ کی بات کریں، بالا کوٹ کے اندر اچھے روڈز پائے جاتے ہیں، آپ 12 مہینے یہاں پہ ٹریول کر سکتے ہیں۔ پائن پارک ہو گیا، کوڈریلا ہو گیا، اس نامی گرامی جو ہوٹلز ہیں وہ یہیں پہ موجود ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں پہ ٹریکس ہیں کافی اچھے، پکنک سپاٹس ہیں بچوں کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ پارک ہیں، ریسٹورنٹس کافی اچھے اچھے کمال کے ہیں یہاں پہ۔ اگر آپ دیکھیں آئیں اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ بالا کوٹ کے اندر سروسز ہر قسم کی ہیں، انٹرنیٹ کی سروس کافی اچھی چلتی ہے یہاں پہ، بینکس کی فیسلٹیز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، جو کہ مین بیسک فیسلٹیز ہیں وہ ساری کی ساری بالا کوٹ کے اندر تقریباً موجود ہے۔ 2005 کے زلزلے میں بالا کوٹ جو کہ صفحہ ہستی سے مٹ چکا تھا، چند جگہوں پہ کچھ گھر باقی رہ گئے تھے، باقی سارے کا سارا بالا کوٹ تقریباً مٹ چکا تھا، وہ اب دوبارہ سے ڈیولپ ہو گیا ہے، دوبارہ سے روڈز بنے ہیں، کیونکہ آج تقریباً 19 سال گزر چکے ہیں بالا کوٹ کافی کمال کا ہو چکا ہے۔ یہاں پہ اسٹیئنگ کے لیے بڑی اچھی جگہ ہیں۔ اس کے بعد دریا کے علاوہ کوئی اتنے مین چشمے نہیں ہیں، کوئی لیکس وغیرہ نہیں ہیں، لیکن اس کی جو اپوزٹ وادیاں ہیں وہ کافی خوبصورت ہیں۔ یہاں پہ رہ کے آپ
آگے کیوائی جا سکتے ہیں، شوگران جا سکتے ہیں، شاران فارسٹ جا سکتے ہیں، اس کے بعد کاغان جا سکتے ہیں، لیکن نائٹ اسٹے آپ اگر یہاں پہ کرتے ہیں تو یہ ایک دن کے سپاٹس ہیں جہاں پہ آپ ہو کے آ سکتے ہیں۔ شوگران تو وہ بھی بیسیکلی 12 مہینے اوپن رہتا ہے، کاغان بھی 12 مہینے رہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ بالا کوٹ اسٹے کرنا چاہتے ہیں یہاں سے ڈے بائی ڈے گھوم کے واپس آ سکتے ہیں۔ زپ لائن کی فیسلٹیز ہیں، 2023-24 میں ٹورزم کافی ڈیولپ ہوئی ہے، اس کے بعد بالا کوٹ جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ کافی ڈیولپ ہو چکا ہے۔ موسم کی بات کریں، گرمیوں میں کافی گرم رہتا ہے یہاں کا موسم، اور اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ایک تو دریا ہے پاس، اس کے بعد جی ایبٹ آباد، مانسیرا، اور یہاں کا موسم تقریباً سیم برابر رہتا ہے۔ گرمی کے لحاظ سے ہر حساب سے یہ ایک لیول میں سارے کے سارے موسم رہتے ہیں۔ گاڑی آپ کے پاس اگر اچھی ہے تو آپ یہاں سے کسی بھی سائڈ نکل سکتے ہیں، بالا کوٹ سے بابو سر تک سارے کے سارے راستے کلیئر ہوتے ہیں۔ اگر تو میرا بھائی کوئی بالا کوٹ سے ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اچھے ہوٹلس کو یہاں پہ مینشن کر دیں نیچے کامنٹس میں، تاکہ لوگ اگر جو بھی آنا چاہتے ہوں ان کے لیے ایکسیس بھی ایزی ہو، اچھے ہوٹلس کے لیے وہ کانٹیکٹ بھی کر سکیں، اسے سرچ کر سکیں اور اسے ایزیلی وہاں پہ اپنی بکنگ کروا سکیں۔ اچھے ہوٹلس جو ہیں وہ سارے کے سارے اچھے نارمل دونوں مینیج وہ آپ مینشن کر سکتے ہیں نیچے۔ بالا کوٹ کے اندر ایک چھوٹا سا بازار بھی ہے، یہاں سے آگے نکلیں گے جو چیزیں آپ کو چاہیے آپ لیتے چلیں، کیوں نہ بھی اتنا ایشو نہیں ہے، کیونکہ ناران تک راستے میں کہیں نہ کہیں بازار، دکانیں، یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ روڈز کی کنڈیشن کمال کی ہے، بالا کوٹ تک تو تقریباً اچھی ہے ابھی تک جو نظر آ رہی ہے، وہ ساری کارپیٹڈ اور بہترین روڈ ہے۔ دریائے کنہار مین چیز جو کہ اس وادی کا اور اس ڈسٹرکٹ مانسیرا کا مین ریور ہے، اور ایک ہی ریور نہیں، یہاں پہ 2 ریور بہتے ہیں، دریائے سرن بھی بہتا ہے اور دریائے کنہار بھی بہتا ہے، اور تیسرا دریائے یہاں سے سندھ بھی ہو کے نکلتا ہے، کسی جگہ جا کے ٹچ کرتا ہے، تھا کوٹ کے مقام پہ اس سائڈ پہ تھوڑا بہت ٹچ کرتا ہے مانسیرا کو، بٹ مین جو ریور ہے اس کا دریائے کنہار جو کہ لیک سیفل میں لولو سر جھیل کے اندر سے نکل کے آتا ہے، وہ اس وقت بالکل کم ہو چکا ہے، اس کا پانی تقریباً ختم ہونے کے دہانے پہ ہے۔ اس کی بھی مین ریزن ہم آپ کو بتائیں گے، وہ بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کیوں ہے، وہ آگے چل کے ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے، کیونکہ ویڈیو تو کافی لمبی ہونے والی ہے، میں نے آپ کو بولا ہے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو روڈز کی کنڈیشن اور یہ خوبصورت وادیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ ساتھ ساتھ اگر آپ کو میری آواز نہیں اچھی لگتی تو آواز بالکل میوٹ کر کے بھی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں، یہ کیونکہ یہاں سے آپ کو کافی انفارمیشن مل جاتی ہے کہ اگر آپ ناردرن ایریاز کا سفر کرتے ہیں، یہ 2025 کے لیے بھی یہی ویڈیو بنا رہا ہوں میں، اس کا مین ریزن یہ ہے کہ کیونکہ یہی روڈز رہیں گے، یہی وادیاں رہیں گی اور یہی حالات تقریباً انشاءاللہ رہیں گے۔ اس مرتبہ جیسے ہی عید اوپن ہوئی تھی، عید کے بعد گنول کے مقام پہ کافی بڑی لینڈ سلائڈنگ ہوئی، وہاں سے گزر کے بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ سلائڈنگ ایریاز تقریباً یہ روڈ کے کنارے سارے سلائڈنگ ایریاز ہوتے ہیں، جہاں پہ ہل ٹاپس وغیرہ ہوتے ہیں، پتھریلے چٹانیں ہوتی ہیں، وہاں پہ تقریباً آپ کو سلائڈنگ ایریاز ملتے ہیں۔ اکتوبر کے مہینے میں تقریباً اس روڈ پہ اتنا زیادہ ٹرانسپورٹ میں نے بہت کم دیکھی ہے اس سے پہلے، کیونکہ یہاں پہ سب سے مین چیز ہوتی ہے اکتوبر میں آف سیزن، اور آف سیزن کے اندر تو یہاں پہ رش نہیں ہوتا۔ مین چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ رش نہ ہونے کی وجہ ٹھنڈ ہوتی ہے۔ اس مرتبہ موسم کافی چینج ہو چکا ہے، ناران کے اندر بھی گرمی پائی جاتی ہے، کیونکہ ناران میں سنا میں آ رہا ہے، کیونکہ ہم تو ایبٹ آباد آئے ہوئے تھے تو گرمی کا موسم ہم نے فون کر کے پتہ کیا، موسم کافی گرم ہو جاتا ہے تقریباً جس وقت یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ دیکھیں گے تو تب تک یہ بادل آ چکے ہوں گے، 5 6 7 8 9، یہ 5 سے 6 دن میں نے آپ کو بتایا تھا ویدر فور کاسٹ میں کہ یہاں پہ بارش اور برف باری کی کافی پیشن گوئی کی جا رہی ہیں، وہ بھی اگر ہم ہوئی سنو فال نہ بھی ہوئی تو ہم آپ کو اپڈیٹ تو کریں گے ساتھ میں، لیکن یہ کہ ہم آپ کو کنڈیشن بھی بتائیں گے۔ دھوپ کی وجہ سے کافی گرمی ہو رہی ہے، اسی لیے یہ وادیاں لوگوں کو بلا رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، روڈز کمال کے ہیں۔ یہ ویوز جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اپنی سکرینز پہ، یہ سامنے ٹاپ پہ شوگراں ہے، اس سائڈ پہ نیچے پارس ہے، اس سائڈ پہ نیچے اوپر جو ہے وہ آپ کا آ گیا کاغان کی وادیاں آ گئی ہیں، اوپر اگر ٹاپ پہ جائیں گے تھوڑا سا تو شاران فارسٹ آ جائے گا۔ یہ سارے کے سارے ایریاز اسی علاقے کے اندر ہیں، اور یہ خوبصورتی، یہ سامنے گھاس کاٹ رہے ہیں لوگ اگر آپ دیکھ لیں
تو یہ جو ڈیم بنا ہے سکی کناری، اس کی وجہ سے بھی یہ روڈز جو ہیں کافی خراب ہوئے ہیں، لیکن اب دوبارہ سے یہ بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں، کام لگا ہوا ہے بہت جگہوں پہ، وہ بھی ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو دکھائیں گے، دریا کنہار کے بارے میں بھی بتائیں گے کیوں کم ہوا ہے، ریزن کیا ہوئے ہیں، وہ ساری اپڈیٹس بھی اسی ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ لیکن اگر آپ آتے ہیں اسلام آباد سے آتے ہیں، اگر آپ کے پاس ایک بہترین ٹائم ہے اس وقت، تو اس کے حساب سے آپ ایک نائٹ اگر آپ بالا کوٹ اسٹے کرتے ہیں تو اس میں کوئی ریزن نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اچھی جگہ ہے۔ اگلا اسٹے اگر سیکنڈ نائٹ کرتے ہیں تو آپ کو کے وائی کے اندر یا پھر اوپر شوگراہ میں جا کے اسٹے کرنا چاہیے، ہم آپ کو ریکومنڈ کریں گے، کیونکہ وہ بھی ایک اچھی جگہ ہے، ایک فیملی پوائنٹ ہے، ایک فیملی اسپاٹ ہے اگر آپ آتے ہیں تو۔ جیسے ہی آپ تقریباً کے وائی کے نزدیک پہنچیں گے، کھڈا جمپ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کا مین ریزن یہ ہے کہ کھڈے ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں۔ ان علاقوں میں جس ٹائم آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کو 2 سے 3 چیزوں کا لازمی خیال کرنا چاہیے۔ فرسٹ ایڈ باکس آپ کے پاس ایک ہونا ضروری ہے۔ اس میں آپ کا یہ ہوگا کہ اگر آپ کے پاس فرسٹ ایڈ باکس ہے تو کہیں بھی کوئی کسی قسم کا حادثہ ہوتا ہے تو وہ اس حادثے کی پیش نظر آپ یہاں سے ایزیلی فرسٹ ایڈ جو ابتدائی طبی امداد ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ہر سال سلائڈنگ ہوتی ہے، اس سال بھی ہوئی ہے۔ گنول کا یہ مقام ہے، بہت بڑا پہاڑ، یہ سلائڈ ہو کے بالکل نیچے آ چکا تھا۔ یہ سامنے آپ کو پتھر کٹا ہوا نظر آ رہا ہے، اس نے بڑی عید کے تقریباً 4 دن لوگوں کو یہاں پہ سٹک کر کے رکھا رہا ہے، اور لوگ یہاں پہ محصول ہو گئے تھے۔ جو لوگ اوپر والی سائڈ تھے وہ اوپر رہ گئے ہیں، جو نیچے تھے وہ نیچے رہ گئے ہیں۔ اس کی کٹائی کر کے پھر یہاں سے ایک بہترین رستہ بنایا گیا۔ اب رستہ کلیئر ہے، آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ کنڈیشن رستے کی جو ہے وہ یہی نظر آ رہی ہیں اس وقت تک کہ جو رستہ ہے وہ سارے کا سارا کلیئر ہے۔ ناران کی پٹی میں جو ویوز ملتے ہیں وہ آپ کو کسی اور جگہ پہ بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ایک چیک پوسٹ بھی ہے پارس کے مقام پہ، وہ بھی آپ کے جا کے آپ کو دکھائیں گے۔ لیکن ابھی تک جو مقامات ہیں، جو سینز ہیں، جو کمالات ہیں، وہ یہی ہیں کہ روڈز کی کنڈیشن ابھی تک ہمیں قدر حال بہتر پہلے سے ملی ہے۔ اس کے بعد جہاں پیچ تھے وہ سارے کے سارے ان لوگوں نے کلیئر کر دیے کہ وائی اس وقت ہم پہنچ گئے ہیں کہ بھائی ایک سٹینگ پوائنٹ ہے، یہاں پہ آبشار ہے، پانی میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن یہ کافی ہیوی چارج کرتے ہیں۔ ویسے فری میں تو یہ چارپائی پہ نزدیک نہیں جانے دیتے، لیکن اگر آپ چارپائی پہ بیٹھ جاتے ہیں تو وداؤٹ کسی آرڈر کے تو آپ سے یہ 400 سے 500 روپے کی طلب کریں گے، وہ جو کہ آپ کو دینے پڑیں گے، نہیں تو چارپائی سے اٹھنا پڑے گا۔ یہ پانی کے اندر بٹھاتے ہیں، یہاں پہ آپ اپنی گاڑی کھڑی کر کے یا پھر اپنی گاڑی لے کے دونوں کام کر سکتے ہیں۔ آپ جا سکتے ہیں اوپر ناردرن ایریز کے ایک اور بہترین سے میڈوز والے ایریا میں، جسے شوگراں کہتے ہیں، کافی خوبصورت جگہ ہے، جس کے اپوزٹ اگر سپاٹس کی بات کریں، 2 سپاٹس ہیں مین جو ایک دن میں آپ کور کر سکتے ہیں۔ باقی ہوٹلز کافی اچھے ہیں۔ اس کے بعد بازار وغیرہ اتنا سین نہیں ہے جو ناران کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ مین چیز ہوتی ہے بازار، وہ آپ کو یہ سائڈ رائٹ سائڈ سے اوپر رستہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ سری اور پائے 2 جگہ کا نام ہے، یہاں پہ آپ جیپ پہ جا سکتے ہیں۔ یہ دونوں کی دونوں شوگراں پہ موجود ہیں۔ 1 سے 2 نائٹ اسٹے کر سکتے ہیں۔ 1 نائٹ ہم آپ کو ریکومنڈ کریں گے، زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر آپ اپنی گاڑی دوڑائیں ہماری طرح اور چلیں سیدھے کے سیدھے ناران کو۔ اب ہمارا سفر جو ہے بذریعہ موٹر وے ناران کی طرف تھا۔ آج کا ولاگ پراپرلی کافی لینتھی ہونے والا ہے، اس کی وجہ سے مین ریزن یہ ہے کہ آپ کو پوری کے پورے رستوں کی اپڈیٹس دینی تھی۔ اس سے پہلے اتنی بڑی ویڈیو میں نے نہیں بنائی، اور میں نے سوچا کہ چلیں جی فری ہو کے اکٹھی بنائیں گے اور سارے کے سارے اپڈیٹ دیں گے۔ رستے میں کافی بہترین خوبصورت چشمے بھی آتے ہیں، وہاں پہ ہم اتر کے پانی بھی پئیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں کا پانی کتنا مزیدار اور میٹھا پانی ہے۔ خود بھی پئیں گے اور آپ کو بھی ریکومنڈ کریں گے۔ پارس کے مقام پہ یہ شوگر کے لیے کافی اچھا پانی ہے، ہمیں کسی نے بتایا، اسی لیے اب ہم آگے جا کے اتریں گے اور یہاں سے پانی پئیں گے، وہ بھی جگہ آپ کو نظر آ جائے گی۔ پارس کے ہی مقام پہ ایک چیک پوسٹ بھی ہے فوجیوں کی، جہاں پہ آپ کو روکتے ہیں اور یہاں پہ آپ سے پوچھتے ہیں، آئیڈینٹی چیک کرتے ہیں۔ یہاں پہ وہ جو اپنا یہ لوگ ہوتے ہیں انہیں نہیں چھوڑتے، افغانیوں کو نہیں چھوڑتے۔ یہ جی چشمہ آ گیا، چلیں چل روک کے پانی پیتے ہیں پہلے۔ یہ وہ مقام ہے، یہاں پہ یہ بالکل روڈ کے کنارے یہاں پہ یہ چشمہ آتا ہے۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ شوگر کے لیے بڑا بہترین ہے یہ پانی۔ ہمیں تو اللہ نہ کرے ابھی تک شوگر ہوئی نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی تھے وہ بھی بہترین تھے، انہوں نے بولا چلے پیتے ہیں، ہم نے بھی سوچا یہاں سے پانی پی لیں۔ یہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی چشموں کا اس وقت آپ پیتے ہیں بغیر کسی فریز کیے ہوئے، کسی فریج کے، اتنا ٹھنڈا پانی آپ کو یہاں پہ پینے کو ملتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ قدرت ہے جی، یہ چشمے اس روڈ کی خوبصورتی ہے۔ اور یہاں پہ اب بیٹھتے ہیں اپنی گاڑی میں اور نکلتے ہیں آگے ناران کی طرف۔ اب پارس کی جس کی ہم بات کر رہے تھے، یہاں پہ جو چیک پوسٹ ہے وہاں پہ افغان جو سٹیزنز ہوتے ہیں وہاں پہ ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے، ان سے ID کارڈ لے لیا جاتا ہے، انہیں ایک سلپ دیتے ہیں پرچی، جس کی وجہ سے وہ اس ایریا میں سفر کر سکتے ہیں۔ آگے جا کے ہم آپ کو بتائیں گے چائنیز کا ایک بہت بڑی کالونی بنی ہوئی ہے پارس کے ہی مقام پہ۔ یہ مشہور اس وجہ سے کیونکہ جو بیس ہے وہ پارس ہے، جو کہ ناران، اور اس کے اندر جو 2 ڈیم بن رہے ہیں سکی کناری،
ان دونوں کی بیس جو ہے وہ پارس ہے. یہاں پہ ان کا ہیڈ آفس موجود ہے جو کہ ہم آپ کو دکھائیں گے. ان کی کالونیز ہیں, اب پوری کی پوری ایک محلہ بن چکا ہے. یہ سامنے اسکرینس پہ بھی آپ دیکھیں گے, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ان ایریاز کی خوبصورتی تو ہے ہی ہے, کمال کی مزیدار سینز اچھے ہیں. باقی ساتھ ساتھ اگر آپ کو بتاتے چلیں تو یہاں پہ تقریباً کوئی 200 پلس جو ہیں وہ شیلٹرز وغیرہ بنے ہوئے ہیں, اور 200 پلس جو ہیں وہ یہاں پہ رومز وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں, جہاں پہ مختلف چائنیز انجینئر جو سارے کے سارے ہیں وہ یہاں پہ اسٹے کرتے ہیں اور رہائش اختیار کرتے ہیں اپنی, وہ ایزیلی یہاں پہ اپنا رہتے ہیں. یہاں سے آگے نکلیں گے تو آپ کو ملکنڈی کا مقام نظر آئے گا, جہاں سے آپ کو دریا کے بھی ویوز ملیں گے, اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہاں پہ اس وقت کے سینز کیسے چل رہے ہیں. ملکنڈی پہ آپ کو ٹراؤٹ فش کھانے کو ملتی ہے. ٹراؤٹ فش تو بہترین ہوتی ہے کھانے کے لیے, لیکن وہ اس علاقے کی خوبصورتی بھی ہے, اور اس علاقے کی یہ ہے کہ یہاں پہ مشہور سوغات بھی ہے. اگر آپ آگے نکلیں گے ملکنڈی کے بارے میں آپ کو 2 سے 3 باتیں بتاتا چلوں, وہ بھی اسی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا. بھی یہاں پہ اگر آپ ملکنڈی پہ رکتے ہیں تو آپ کو دریا کا کافی اچھا ویو دیکھنے کو ملتا ہے. اس میں یہ ہے کہ دریا پہ نیچے ان لوگوں نے سٹنگ بنائی ہوئی ہے. اس کے بعد ایک برج آرٹیفیشیل بنا ہوا ہے, وہ تو قدرتی نہیں آرٹیفیشیل ہے, جس پہ آپ جا کے پکچرز وغیرہ لے سکتے ہیں. چائنیز کالونی میں جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے چائنیز ہیں. اب آگے آپ کو ایک نیا شاہکار دیکھنے کو ملے گا. روڈز کی سٹرکچر, کمال کے مناظر کے ساتھ ساتھ جو روڈ ہے تھوڑی سی کھڈوں والی آ جاتی ہے. جیسے مہانڈری کے مقام پہ پہنچیں گے, آگے جا کے ہم جس جگہ پہ پہنچیں گے وہاں سے بھی آپ کو اپڈیٹ شیئر کریں گے. آج کا ہمارا سفر اور ولاگ بہت لمبا ہونے والا ہے, جو کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں گے اور اینڈ تک دیکھیں گے, تبھی ہم جا کے ویڈیو اور ولاگنگ پراپرلی کر سکیں گے. مین چیز ہے روڈز کی کنڈیشن اور ویو. جو کمال کے ویوز ہیں, جو کمال کے سینز ہیں, وہ یہی ہیں کہ شاہکار یہاں پہ تقریباً 6 مہینے یہ روڈ بہترین ٹرانسپورٹ کے لیے مہیا ہوتی ہے. باقی یہ ہے کہ جیسے جیسے سیزن کلوز ہوتا ہے تو یہاں پہ برف باری ہوتی ہے. یہاں پہ پھر روڈز کی صفائی نہیں ہوتی پراپرلی. یہ ہے کہ اگر آپ نے سفر کرنا ہے تو آپ کے لیے بہترین طریقے کی اگر بہترین بات کریں تو آپ یہاں پہ جون, جولائی, اگست, ستمبر, اکتوبر اور نومبر, مڈ آف دی نومبر تک آپ یہاں پہ ٹرانسپورٹ کے سفر کر سکتے ہیں. سیزنز کمال کے ہوتے ہیں یہاں پہ. ناران میں اگر جیسے ہی پہنچیں گے آپ کی ساری تھکاوٹ اتر جائے گی, لیکن جیسے جیسے اس روڈ پہ بھی آپ سفر کریں گے تو آپ کی تھکاوٹ اترتی جائے گی. یہ خوبصورتی آپ دیکھتے چلے. ہم نے ولاگ بنانا تھا, ہم اس لیے بہت کم جگہ پہ رکے ہیں. ہم نے آپ کو پراپرلی سارے کے ساری ڈیٹیل شیئر کرنی تھی, سب کچھ دکھانا تھا. اسی لیے ہم نے سوچا کہ کم ہی رکا جائے ان روڈوں پہ, اور کم ہی رکا جائے ان رستوں پہ, اور جلدی ناران پہنچ جائیں, تاکہ آپ کو آئیڈیا بتائیں کہ ہمارا فیول کتنا لگا, ہمارے ایکسپینس کتنے آئے, اور کتنا ٹائم ہمیں پراپرلی لگ چکا ہے. ولاگ کے اندر آپ پراپرلی گائیڈ نہیں کر سکتے کہ کیونکہ 5 سے 6 گھنٹے اگر لگتے ہیں تو اتنا لمبا ولاگ کوئی دیکھتا نہیں ہے. تو یہ بھی کافی لینتھی ہو گیا, کیونکہ لوگوں کے پاس آج کل لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے, اور یہ خوبصورتی تو آپ کم ہی دیکھتے ہیں. قیدی 804 کے نام سے یہاں پہ ایک بنایا گیا ہے, جسے اسٹینگ پوائنٹ کہہ سکتے ہیں. ایک ریسٹورنٹ ہے چھوٹا سا, وہ بھی بہترین ہے. اگر آپ رکتے ہیں, جو عمران خان کے لور ہوتے ہیں وہ یہاں پہ رک سکتے ہیں. باقی جو ہمارے PMLN کے لوگ ہوتے ہیں وہ کم ہی یہاں پہ رکتے ہیں, کیونکہ قیدی 804 سے آلریڈی نفرت ہے. اور جو PTI لور ہوتے ہیں انہیں ان چیز سے بہت پیار ہوتا ہے. لیکن ہولڈ یہاں پہ PTI کا یہ زیادہ ہے. آپ کو جھنڈوں میں آئیڈیا ہو جائے گا, آپ کو رستوں سے آئیڈیا ہو جائے گا, آپ کو ہر چیز کا دیکھ کے یہاں کے لوگوں سے بات چیت کر کے بھی پتہ چل جائے گا. یہاں پہ ہولڈ جو ہے وہ 90% جو ہے وہ PTI کا, اور جو KPK گورنمنٹ ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے اس وقت PTI کی ہی موجود ہے. بادل آسمان سے باتیں کرتے ہوئے یہاں سے آپ کو دکھنے کو ملیں گے. مہانڈری میں جیسے انٹر ہوں گے آپ کے یہ ذہن میں 2021 کا سیلاب, 22 کا سیلاب, 23 کا سیلاب, اور اس سال 24 کا جو برج ڈیزاسٹر ہے, نیچرل ڈیزاسٹر, یہ سامنے جو سلائڈنگ ہوئی ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. کافی بڑی سلائڈنگ نہیں تھی, لیکن سوشل میڈیا پہ اس کو کافی اچھالا گیا ہے, جس کی وجہ سے ناران کی ٹورزم کا بیڑا غرق ہو گیا تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ مہانڈری سے ہم گزر رہے ہیں, مہانڈری برج بالکل کلیئر ہے. رستوں کی کنڈیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, بالکل صاف ستھرا ہے. تھوڑا سا یہاں پہ رکنا پڑتا ہے کیونکہ برج 1 وے ہے, سنگل برج لگا ہے. ڈبل برج کا کام یہاں پہ کنسٹرکشن لگی ہوئی ہے. یہاں پہ 2 وے برج لگے گا, جس کی وجہ سے آپ یہاں پہ ایزیلی سفر کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روڈ سے کافی ہائٹ پہ کر کے ان لوگوں نے, پہلے اسٹریٹ فلیٹ برج تھا, اب روڈ سے کافی تقریباً ان لوگوں نے 6 سے 7 فٹ ہائٹ پہ کر کے ان لوگوں نے برج بنایا ہے. کیونکہ اگر اس مرتبہ فلڈ آتا ہے تو یہ چیز یہ برج محفوظ رہے. آپ دیکھ سکتے ہیں سائڈ پہ اگر نظر آ رہا ہو آپ کو, تھوڑا بہت میں زوم کر کے دکھاؤں گا, تو یہاں پہ کنسٹرکشن لگی ہوئی ہے. دریا کا پانی یہاں سے کنہار سے بھی زیادہ پانی یہاں پہ موجود ہے.
دریائے کنہار سے بھی تیز پانی یہاں پہ اس وقت یہاں اس نالے کے اندر بہتا ہوا جا رہا ہے، مہانڈری کو جسے مقام کہتے ہیں۔ نیچے جو دکانیں تھی جو تباہ ہو گئی تھی ان لوگوں نے دوبارہ سے اوپن کر لی ہے۔ یہ پاکستان ہے، یہاں پہ کچھ بھی چلتا ہے، کسی ٹائم بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں آپ کوئی اتنی بڑی پیشن گوئی نہیں کر سکتے۔ مانڈری کیونکہ ناردرن ایریاز کا ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کے بارے میں ہر بندے نے سرچ کیا، ہر بندے نے سوچا ہے، دیکھا ہے، سنا ہے اور ساری چیزیں اپڈیٹس لی ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا مقام تھا جس کے بارے میں اگر جتنا بولا جائے اتنا ہی کم ہے۔ نیچرل ڈیزاسٹر جتنے بھی آئے تھے، مانڈری کو ایک شاید سرخیوں میں نیوز کوریج ملی اور اس کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں پہ کوئی پراپرلی ہوٹلنگ نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں ہوٹلنگ موجود ہے، ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ اب اگر آپ اسٹے کرنا چاہتے ہیں، چھوٹے سے 2 گیسٹ ہاؤسز ملیں گے، یہاں سے آگے نکلیں گے آپ پہاڑی کے مقام پہ، آپ اوپر پھاگل پہ نکلیں گے تو وہاں پہ آپ کو پھر تھوڑا سا ایک تکا کوئی ہوٹلز وغیرہ دیکھنے کو ملیں گے، لیکن ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ مون ریسٹورنٹ واحد ریسٹورنٹ ہے جس کی ہم نے بہت زیادہ ایڈورٹائزمنٹ دیکھی ہے۔ جیسے جیسے آپ کاغان کے قریب پہنچتے جائیں گے، آپ کو اور زیادہ شاہکار خوبصورتی اور کرشمے دیکھنے کو ملتے جائیں گے۔ دونوں سائڈ پہ پہاڑ، بلند و بالا پہاڑ، اس کے درمیان میں جنگلات اور درمیان میں بہتا ہوا ڈل کھاتا ہوا روڈ کی کنڈیشن مانڈری کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون والی ہے۔ آگے جہاں سے روڈ کنسٹرکشن لگی ہوئی ہے وہ تو ہم دکھائیں گے ہی دکھائیں گے، لیکن اس وقت تک جو روڈ ہے وہ کھڈے جمپوں والا شروع ہو جاتا ہے مانڈری کے بعد، کیونکہ مانڈری تک تو روڈ کافی اچھا ہے لیکن اس کے بعد روڈ کی کنڈیشن کافی خراب ہے۔ سامنے آپ کو مائی ڈریم ہوٹل کھنیا کے مقام پہ جو ہے وہ میرا ایک خوبصورت اور ڈریمنگ ہوٹل ہے جو کہ آپ کی نظروں کے سامنے اس وقت ہے۔ آرکیڈین اس کا نام ہے، بہت پسند ہے، اس کا ایک الگ سے سپریٹ ولاگ بنے گا، لیکن ابھی ہم نے آپ کو ناران کی اپڈیٹ دینی ہے اور کنڈیشن لے کے جانی ہے سیدھی ہم نے ناران کی طرف۔ اور کمال کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ انسان تھک بھی جاتا ہے۔ خوبصورتی کیا ہے، اس چیز کو جتنا بیان کریں اتنا کم ہے۔ باقی روڈز آپ دیکھتے جائیں، ساتھ ساتھ ویو دیکھتے جائیں، مناظر، سینز، یہ چیز دیکھتے جائیں۔ حسین وادیاں ناران، اس کے اندر اس پٹی کے اندر 6 سے 7 وادیاں آتی ہیں جو کہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس ولاگ کے اندر جو ہم کر رہے ہیں ڈسکس، وہ ساری کی ساری 6 سے 7 وادیاں ہیں۔ اس میں سب سے پہلی اگر وادی آتی ہے تو مانسہرہ ڈسٹرکٹ آتا ہے، اس کے بعد موٹر ویز والے ایریاز آتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو سب سے پہلے بالا کوٹ آتا ہے، کیوائی آتا ہے، اس کے بعد مانڈری آتا ہے، مانڈری کے بعد کاغان آتا ہے، پارس آتا ہے، پھر ناران آتا ہے۔ ناران کے بعد کی وادیاں تو آپ دیکھ لیں، لیکن ساتھ ساتھ روڈ کی کنڈیشن کا بھی خیال کریں، کافی خراب اور اپ سائڈ کنڈیشنز ہیں روڈ کی، کیونکہ روڈ جو ہے وہ تو خراب ہے، اس کے ساتھ روڈ کے خراب ہونے کی وجہ سے یہاں پہ لوگوں کو جو دشواری ہوتی ہے سب سے بڑی وہ یہی چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنی اتنی قیمتی گاڑیاں اس روڈ پہ لے کر آئیں یا نہ لے کر آئیں۔ کاغان کے مقام پہ جیسے ہی آپ پہنچنا شروع ہوں گے تو آپ کو یہاں سے آگے ٹھنڈ فیل ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ کاغان کے بعد موسم کافی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، آگے اب آپ کو ایک اور اپڈیٹ دیتے چلیں کہ یہاں سے آگے اگر آپ کو جیکٹس کی ضرورت بھی پڑتی ہے لازمی، وہ یہ کہ سیزنل ایریاز ہوتے ہیں، یہاں پہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے۔ کاغان ایک 12 مہینے اوپن رہنے والا پوائنٹ ہے، اس کی مین ریزن یہ ہے کہ کاغان کی بات کریں تو کاغان ایک اچھا پوائنٹ بھی ہے لیکن 12 مہینے اوپن رہتا ہے۔ اچھے ہوٹلز تو کم ہی ہیں، لیکن یہاں پہ سردیوں میں آپ کو رش دیکھنے کو ملتی ہے، گرمیوں میں یہاں سے صرف ایک گزرگاہ بنی ہوئی ہے جو کہ یہاں سے گزرتی ہے اور آپ سیدھے پہنچ جاتے ہیں کاغان۔ کاغان لوگوں کو یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ کاغان پہلے آتا ہے، ناران پھر کاغان سے 30 کلومیٹر دور ہے۔ اس ڈیسٹینیشن کی بات کریں تو مانسہرہ سے جو 122 کلومیٹر کا رستہ ہے وہ تقریباً اگر روڈ کنڈیشن اچھی ہو تو 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں، 3 گھنٹے لگتے ہیں، 3.25 گھنٹے۔ روڈ کی کنڈیشن اچھی نہ ہو 4.5 5 گھنٹے تک یہ ٹائم جا سکتا ہے۔ بالاکوٹ بازار کے اندر گنی چنی ہوئی 20-25 دکانیں ہیں، 8-10 ہوٹلز ہیں اچھے نارمل جسے کہہ سکتے ہیں۔ اگر سروسز کے حساب سے بات کریں، کنڈیشنز کی بات کریں تو درمیانے ٹائپ کے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے آگے نکل کے جو شاہکار دونوں سائڈ پہ ملتے ہیں وہ کم ہی کہیں اور دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب ہم آپ کو بالاکوٹ بازار سے نہیں کاغان بازار سے تو گزرے ہیں، اب ساتھ میں داستان شروع کرتے ہیں کنہار کی۔ کنہار ریور کے بارے میں پہلے مشہور تھا کہ اسے خونی دریا کہتے تھے، آج کل یہ خونی نالا بھی نہیں، خونی ندی بھی نہیں، خونی ایک چشمہ بن گیا۔ اس کی مین ریزن یہ ہے کہ جب سے سکی کناری ڈیم کا سکی ایریا کناری والا ایریا تیار ہوا ہے اس کے بعد اس علاقے میں پانی بالکل کم ہو چکا ہے۔ ایک تو کم رہا ہے، سیزن آف ہے، گلیشیئر پگھل چکے ہیں، دریاؤں کا پانی کم ہے، جھیلوں میں سے پانی کم فلو ہو رہا ہے جس کی وجہ سے
کنڈیشن روڈ کی دیکھیں ساتھ ساتھ، جس کی وجہ سے جو اوور فلو ہے ان لوگوں نے بہت کم پانی کیا ہوا ہے، جو کہ ایک نالے کا ایک چشمے کی صورت میں اس وقت بہہ رہا ہے۔ اسے دریائے کنہار نہیں چشمہ کہہ سکتے ہیں، چشمہ کنہار کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایریا بالکل سنسان اور ویران ہے۔ یہ جی اب یہاں پہ ایک پروجیکٹ لگا ہوا ہے جو کہ اس روڈ کے ایریے کا، جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ روڈ بن رہی ہے، یہاں پہ ایک بڑی مشینری سسٹم لگا ہوا ہے، پلانٹ لگا ہوا ہے جو کہ اس روڈ کی کنسٹرکشن پہ کام کر رہا ہے۔ آگے جا کے آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اس وقت تو اس روڈ کو اکھاڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے دھول مٹی ہے ہی ہے، لیکن سینز اور مناظر کافی کمال کے ہیں۔ اور یہ پہنچ آئے ہیں جی آپ کے اپنے روڈ پہ جو کہ اس وقت تیار ہے۔ اس روڈ پہ سفر کرنے کا مزہ ہی اپنا ہے۔ یہ ون سائیڈڈ ابھی بنا ہوا ہے، سیکنڈ سائڈ پہ بھی کام لگا ہوا ہے، یہ بھی بن جائے گا انشاءاللہ 2025 کے اندر۔ آپ کو یہ روڈ اس طرح کے دیکھنے کو ملیں گے جو کہ اس وقت آپ اپنی سکرینز پہ دیکھ رہے ہیں۔ سینز کمال کے ہیں یار جی، یقین مانے چس آ گئی ہے اس چیز کو دیکھ کے نا، یقین مانے سکون مل گیا۔ اب یہ ہم ڈیم ایریا میں جو روڈ کنسٹرکشن ہوئی تھی پچھلے سال اس پہ جا رہے ہیں، اس کے سینز بھی کمال کی ہیں، لیکن دل کو زیادہ خوشی اس روڈ کی وجہ سے ہوئی، اس ٹنل کی وجہ سے بھی نہیں ہوئی جو آگے آئے گی، اس روڈ کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ اس روڈ نے 4 چاند لگا دی ہیں جی اس ویلی کے اندر۔ کیونکہ روڈ نہ ہو تو اس ایریے میں سفر کرنے کا مزہ ہی نہیں ہے، کھڈے جم لگ لگ کے جو کھایا پیا ہوتا ہے وہ ہضم کر لیا ہوتا ہے۔ یہ جی سامنے آ گئی سوکی کناری کی ٹنل، اس ٹنل میں بھی پچھلے سال لائٹنگ نہیں ہوئی تھی، اس مرتبہ کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لائٹنگ لگ گئی ہے ساری دونوں سائڈ پہ۔ اگر آپ اندر دیکھیں، اندر سے اگر آپ پیدل بھی چلتے ہیں، گزرگاہ بنی ہوئی ہے، ویسے پیدل تو کم ہی چھوڑتے ہیں، یہاں پہ آپ موٹر سائیکل سائیکل کوئی بھی چیز لے کے یہاں سے گزر سکتے ہیں، کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی ٹول ٹیکس نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی پلازے والا وہ سین نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ پیسے دے کے چل سکتے ہیں۔ یہاں سے ریوڑ بھی گزرتے ہیں، انسان بھی گزرتے ہیں، جانور بھی، حیوان بھی، ہر قسم کی چیزیں یہاں سے گزر کے جاتی ہیں۔ یہاں سے آگے نکلیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا جی اپنا ہنزہ عتبات جھیل، لیکن اس میں ایڈیٹنگ کر کے کافی بلو کر دیتے ہیں واٹر کو، ایسا کوئی سین نہیں ہے، یہاں پہ بھی وہی واٹر ہے اور وہاں پہ بھی وہی پانی پایا جاتا ہے۔ ڈیم بننے کے بعد خوبصورتی کو 4 چاند لگ گئے ہیں اس علاقے کو، کیونکہ ایک اور جھیل ڈیولپ ہو گئی ہے دیکھنے کو، اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو ایک اور دیکھنے کو بہترین سی جھیل ملے گی۔ روڈ کی کنسٹرکشن یہاں پہ کمال کی ہوئی ہے، اور ساتھ میں یہ سینز جو آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی مناظر بہترین ہیں، دیکھنے کے لائق ہیں۔ اگر آپ آتے ہیں تو یہاں پہ رک کے آپ پکچرز وغیرہ لے سکتے ہیں۔ سیزن کے اندر یہاں پہ پانی زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے سائڈز پہ 2-3 آبشاریں گرتی ہیں، وہ بھی ایک الگ سے خوبصورتی بیان کرتی ہیں، چشمے بھی بڑے بہترین ہیں۔ لیکن روڈ کی جو سٹرکچر ہے، جو کنڈیشن ہے جو بنی ہے، 2-3 سال تو چلے گی، لیکن چلے گی کمال، کیونکہ اس کی وجہ سے ٹورزم میں ایک اور نئی جان پیدا ہو جائے گی۔ جو ٹورسٹ آتے ہیں، جو لوگ آتے ہیں تھکے ہارے ہوئے، ان کے لیے یہ روڈ جو ہے یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے، کیونکہ اللہ اللہ کر کے 6 سال بعد یہ روڈ بننا شروع ہوا ہے۔ اب بس بہت جلد یہ ہماری دعا ہے کہ جلدی سے یہ کمپلیٹ ہو جائے، تاکہ لوگ اپنے خیبر گاڑی بھی ہو جس کے پاس، وہ بھی بھاگتا بھاگتا بابو سر کی طرف دوڑا چلا آئے۔ ناران کی حدود میں داخل تقریباً ہم ہو گئے ہیں۔ یہ ایک اور چیک پوسٹ آتی ہے، یہاں پہ بھی آپ کی آئیڈینٹی چیک ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ کسی نے گاڑی روکی نہیں ہے، ہم آپ کے سامنے کلیئر نکلیں گے، سیف نکلیں گے۔ باقی جن پہ انہیں شک ہوتا ہے اسے روک کے یہ چیک کرتے ہیں، آئی ڈی کارڈ چیک کرتے ہیں، اس کے بعد یہ یہاں سے چھوڑتے ہیں جانے کے لیے۔ ایک اور چیز آپ کو بتاتے چلیں، اس ایریا میں جہاں پہ سلائیڈنگ ہوتی ہے وہاں پہ یہ ڈالتے ہیں سیمنٹ والا روڈ، باقی یہ ڈالتے ہیں دوسری سائڈ پہ یہ تارکول والا روڈ، کارپیٹڈ روڈ۔ بادل آئے ہوئے ہیں، کبھی بھی برسنے کو تیار ہو جائیں گے۔ یہ روڈز کا بہترین ہے، یہاں سے آگے چشمے ملتے ہیں دیکھنے کو، آپ کو پانی کے بہترین نظارے ملتے ہیں، اس کے بعد جنگلات دیکھنے کو ملتے ہیں، بلند و بالا پہاڑ جو کہ آسمان سے باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو، کھڈے بھی ساتھ ملیں گے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہ جو خوبصورت مناظر ہیں یہ کمال کے ہیں۔ ڈیم سے پیچھے والے ایریا میں دریا کا بہاؤ ویسا ہی ہے جیسا اس سے پہلے ہر سال ہوتا تھا۔ ڈیم سے آگے یہ بالکل ایک چشمہ بنا ہوا ہے، ڈیم سے پیچھے آپ کو سین نظارے وہی ملیں گے۔ ناران کے اندر پراپرلی البتہ آپ کو یہی دریا دیکھنے کو ویسے کا ویسا ہی ملے گا۔ آؤٹ سیزن میں آپ دریا کے قریب بھی جا سکتے ہیں، اس میں نہا بھی سکتے ہیں اور اس میں بیٹھ کے انجوائے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ تب یہ خونی نہیں ہوتا، تب یہ جنونی نہیں ہوتا، تب یہ سمپل ایک ریور ہوتا ہے جو کہ ایک نارمل حالت میں بہہ رہا ہوتا ہے۔ آگے جیسے آپ ناران کے قریب آتے جائیں گے، آپ کی ایکسائٹیشنز اور زیادہ بڑھتی جائیں گی، کیونکہ آپ آ رہے ہیں ناران کو، اور ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، ملین آف پیپلز ہوتے ہیں جو کہ سیزن میں آتے ہیں، اور ملین آف ہارٹس ہوتے ہیں جو سیزن میں افسوس کرتے کرتے رہ ہی جاتے ہیں کہ ہم ناران نہیں آ سکیں۔ جو لوگ آتے ہیں وہ تو خوشی خوشی آ ہی جاتے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں آ سکتے ان کا آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، انہیں بھی ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ آئیں، ویڈیوز بنا کے تھک چکے ہیں، آؤٹ سیزن کی، آف سیزن کی بھی 2,000 والے روم بھی دکھا دیے ہیں لوگوں کو۔ اس کے بعد ناران اب اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، 20,000 والا کمرہ بھی 2,000 روپے میں اگر مل رہا ہے تو اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے۔
چھوڑیں ساری باتیں، یہ گلے شکوے لگے رہتے ہیں۔ ہمارا ملک ہی ایسا ہے کہ ہم جس ملک کے اندر ہیں، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، وہ اس کے علاوہ پوری دنیا میں بہت کم ہی ممالک ہیں جنہیں ایسی خوبصورتی، ایسا لینڈسکیپ ملا ہے جس میں صحرا بھی ہیں، جس میں جنگلات بھی ہیں، جس میں گلیشیئر بھی ہیں، جس میں بلند و بالا پہاڑ بھی ہیں۔ یہ وہ چٹا کٹھا کا مقام ہے جس کے بارے میں ہم نے 2 سے 3 بار ویڈیو بنائی ہے۔ سریے نکلے ہوئے ہیں یہاں پہ، سیزن میں پانی کافی ہائٹڈ ہوتا ہے اور لوگوں کی گاڑیاں یہاں پہ خراب ہوتی ہیں اور لوگ یہاں پہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ ابھی تک اس کا کام نہیں ہوا۔ اگر اسے کلیئر کر دیا جائے تو لوگوں کی 20% مسائل، 20% پریشانیاں یہاں پہ حل ہو جائیں گی۔ یہاں سے آگے تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر دور ناران ہے، اور ناران کی وادی بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تقریباً ہمارے اس وقت تک 4 گھنٹے لگ چکے ہیں۔ روڈز کی وجہ سے زیادہ کنڈیشن ہوئی ہے، بعض جگہوں پہ روڈ ان لوگوں نے پکا کر دیا ہے، بعض جگہ پہ کام لگا ہوا ہے، اور کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں پہ بالکل کام کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اللہ کرے اگلے سال 2025 تک یہ روڈ انشاءاللہ بن کے تیار ہو جائے، اور لوگوں کی جو 90% سولوشن ہے وہ روڈ ہے۔ روڈوں کی وجہ سے ہی ٹورزم چلتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہائب ہے ناردرن ایریاز کی وہ 10 گنا زیادہ بڑھ جائے گی۔ جو لوگ اپنی سیزن میں روڈ کی وجہ سے نہیں آتے وہ بھی آئیں گے۔ اب ہم آ گئے ہیں بٹلہ کے مقام پہ۔ یہ برج بھی 3 سال پہلے سیلاب کی نظر ہوا تھا، لیکن اس کے بعد یہ بھی بن گیا ہے۔ ناران کا کوئی ایسا برج نہیں ہے جو کہ سیلاب کی نظر اس ٹائم تک نہ ہوا ہو۔ جس وقت آپ کو بہترین روڈ ملتا ہے نا کارپیٹڈ، نہ آپ گاڑی بھگاتے ہیں، ہماری طرح گاڑی بھگاتے ہیں 100 120 150 کی سپیڈ سے گاڑی بھگا کے لے کے جاتے ہیں، جلدی ہم پہنچیں، کسی طرح پہنچ جائیں، بس اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ ناران کیسا ہے۔ بادل آئے ہوئے ہیں، کمال کے بادل ہیں، یہ کسی بھی وقت برس سکتے ہیں۔ ان کی بادلوں کو دیکھ کے انسان کو ایک اور سکون ملتا ہے، ٹھنڈی ہوا کا بھی، اور ساتھ میں بارش اور برف باری کا بھی۔ خاص کر ناران میں جس وقت آپ موجود ہوتے ہیں نا، اگر آپ ایسے بادل دیکھتے ہیں نا، آپ کو ایک اور چیز دیکھنے کو خوبصورتی ملتی ہے کہ آپ کسی بھی وقت یہ برس سکتے ہیں۔ ناران سٹارٹ ہو چکا ہے، ناران انٹرنیشنل ہوٹل پہلا ہوٹل ہے جہاں سے ناران سٹارٹ ہوتا ہے، اور یہاں سے چھپرا کا مقام ہے۔ یہ تقریباً اینڈ تک اوپن رہتا ہے، اس کے بعد یہ بھی کلوز ہو جاتا ہے۔ برف باری اگر یہاں پہ مشینری لگ جائے ناران کے اندر تو 12 مہینے اوپن ہو جائے تو یقین مانیں ناران کی چست جو ہے نا وہ کم ہے۔ یہاں سے آپ کو پہلا نظارہ ناران کا سامنے دکھاتے ہیں، وہ سامنے راجی ناران۔ دیکھتے ہم ناران پہنچ آئے۔ ہم ناران ہی نہیں پہنچے، ہم ناران بازار بھی آپ کو دکھائیں گے۔ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا انشاءاللہ۔ آج کی ویڈیو میں نے بولا تھا نا ساری انفارمیشن دیں گے، وہی سین ہوگا، وہی آپ کو مناظر دیکھنے کو ملیں گے، وہی کمال کے جو ہائب ہوتی ہے وہی دیکھنے کو آپ کو نظر آئے گی۔ یہ سامنے راجی ناران، آخرکار ہم کرتے پہنچ ہی آئے ناران، کیونکہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پہ روزگار بھی لگا ہوا ہے، ساتھ یہ خوبصورت وادی میں نصیب والوں کو ہی کام ملتا ہے، اور نصیب والے یہاں پہ آ کے انجوائے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ 2 پہاڑوں کے درمیانی 4 پہاڑوں کے فرنٹ بیک ہر سائڈ پہ پہاڑ موجود ہیں، اور ان پہاڑوں کے بیچ میں بستا ایک چھوٹا سا قصبہ جسے ناران کہتے ہیں۔ ناران اسے کیوں کہتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے، کیونکہ یہ انگریزوں کے دور کا تھا۔ یہ ایک پاس ہوا کرتا تھا، بابو سر پاس ہوا کرتا تھا، وہ ٹاپ بن گیا ہے۔ ناران ہوا کرتا تھا، ناران بن گیا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ چینج ہوتے کیا سے کیا بن جاتی ہیں۔ اسی طرح آج سے 5 سے 6 سال 10 سال پیچھے چلے جائیں تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، اتنے بڑے ہوٹلز نہیں تھے جو کہ آج آپ کو ایک ہوٹلز کی مارکیٹ نظر آتی ہے۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا ہوٹلز کی مارکیٹ تو میں 3 جگہوں کا نام لوں گا۔ سب سے پہلے ناران، مری، کالام، اس کے بعد ہنزا اسکردو۔ اب یہ بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ جاتے ہیں ہنزا اسکردو تو وہ ابھی بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ ناران بازار سٹارٹ ہو گئے، اب آپ رش انجوائے کریں اور دیکھتے جائیں کہ کیسے سین ہے اور رش کتنا ہے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہم ریکویسٹ کرتے رہے ہیں، ہر ویڈیو کے اندر کرتے ہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کریں، کامنٹ ضرور کیا کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جس بھائی نے اینڈ تک ویڈیو دیکھی ہے اس کا بہت شکریہ۔ اس کا ہم شکریہ ادا اس لیے کریں گے کیونکہ اتنے زیادہ ٹائم اس نے ہمارے لیے جو ہے اپنا مختص کیا ہے، اور اتنی زیادہ لینتھی ویڈیو اس نے دیکھی ہے، اس کے لیے ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور آج کل لوگوں کے لیے وہ 5 منٹ نہیں دیتے، اور آپ آدھا گھنٹہ والی ہماری اگر ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے قابل عزت، قابل فخر اور قابل ستائش کی بات ہے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو اگر وائرل ہوتی ہیں تو ہم آپ کو ڈے بائی ڈے کی اپڈیٹ آپ کے ساتھ مزید شیئر کریں گے، اور آپ کو مزید ان ایریاز کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں گے، تاکہ آپ اور زیادہ ہائپ بنائیں اور اپنی ضرور اس سائٹ پہ وزٹ کریں۔ ناران بازار میں اچھا خاصا رش ہے آؤٹ سیزن کا، کیونکہ لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اور ساتھ میں انجوائے کر رہے ہیں، اور ساتھ میں آؤٹ سیزن کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جو لوگ سیزن میں افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی کچھ لوگ ہیں 2 3 چکر بھی ناران کے لگا رہے ہیں سیزن میں، کیونکہ
کچھ ایسا لوگ ایسے من چلے بھی ہوتے ہیں جن کا یہاں پہ آنے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں بس بھاگو توڑو چلو ناران چلو. جس طرح آج کل ہر بندہ کہتا ہے نا ڈی چوک چلو اسلام آباد چلو، اس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پہاڑوں کے شوقین ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ناران چلو. تو ہم یہی کہیں گے آپ ناران آئیں، انجوائے کریں اور یہ سینس، یہ کمال کے مناظر، اور ساتھ میں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. آپ کی سپورٹ، آپ کی پیار کی وجہ سے ہم انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ پاکستان کو، پوری دنیا کو دکھائیں گے. اگر انگریزی بولنی آتی، جاننی آتی، تو ہم اس طرح بھی دکھا دیتے کہ لوگ باہر سے بھی ہمیں سرچ کر کے آتے، لیکن ہمیں ایک ہی زبان آتی ہے، وہ ہے اردو، جسے ہم اچھی طرح ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اور اپنا ملک دکھا سکتے ہیں. یہ موڑ کراس کریں گے تو سامنے ہمارا ہوٹل آ جائے گا، ملینیا من ہوٹل ناران، جس میں میں خود ہوتا ہوں. اگر کوئی بھائی آتا ہے ملنے کے لیے تو پھر بھی بہت شکریہ اس کا. جو لوگ پیار دکھاتے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیے گا، کیونکہ زندگی بڑی قیمتی ہے. اپنی صحت کا احساس کریں. اللہ حافظ، بہت شکریہ.